ایک تاریخ کا تذکرہ ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں، مگر آپ کی اجازت سے اپنے سلام کے چند اشعار جب جی چاہتا ہے کہ آج کبھی توفیق ملتی کہ میں مالائے اعلیٰ میں مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جیسے آپ فتح مکہ کے بعد تشریف لائے تھے نا، اس فیلنگز کے ساتھ کھڑے ہو کر اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کروں، ان کی روح پاک کی نظر کرتی ہوں۔ مادر فاطمہ، ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ مادر فاطمہ، ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ وہ ملکہ عرب مونس آسیہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہیں جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہیں جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہیں جو، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور مسلمہ اولی، محسنہ انس و دین، راحت قلب خیر البشر بالیقین، اور وہی اول کی وہ رازدار و امین، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور میں جب اس شعر پر پہنچتی ہوں تو مجھے وہ 25 سال یاد آتے ہیں کہ مال اپنا جو دین پر لٹاتی رہی، سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہی، مال اپنا جو دین پر لٹاتی رہی، سختیوں میں جو ہمت بندھاتی رہی، اور ناصر بھائی زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی، زخم کھاتی رہی مسکراتی رہی، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ اور مقطع ہے کہ جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، اور یوم محشر نرید میری امیدگاہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری محبت قبول فرما، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عقیدت قبول فرما، اور خاص طور پر امت کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی سیرت سے وہ اسوہ اخذ کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی آج ضرورت ہے۔ کیا کیفیت ہو جاتی ہے جب بندہ جنت المعلا میں سبحان اللہ۔ خدیجہ کو سلام عرض میں کرتا تو ابھی ناصر بھائی گئی نہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ یقیناً وہاں کھڑے ہو کر محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبر کا کوہ صفا ہے، ایک پورا سال عام الحزن جس ہستی کی رفاقت کے اندر، جس کے ہجر میں اور جس کے غم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا، کس طرح بار بار مالا اعلیٰ جاتے ہوں گے، کس طرح ان رفاقتوں کو یاد کرتے ہوں گے، کس طرح ان محبتوں اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوں گے۔ وہ کیسی ہستی جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی، اور لوگ کہتے ہیں نا سابقون الاولون، یہ پہلی مسلمہ اول، محسنہ اسلام، سابقون الاولون میں بھی سب سے اول، سب سے پہلی مسلمان، سب سے پہلی مجاہدہ، سب سے پہلی مسلمان، سب سے پہلی نمازی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقتدی، آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والی، سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے والی، سب سے پہلے اپنی اولاد کو کلمہ پڑھانے والی، سب سے پہلے آپ کی مونست اور غمخواری کرنے والی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لا کر اعلان کرنے والی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخوار کہ جو آپ کی پہلی سیرت گو، کہ جنہوں نے پہلی نعت گوئی سیرت کے انداز میں، نثر کے انداز میں اس طرح فرمائی جب آپ کے اوپر پہلی وحی اتری تو کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریب پرور ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ یتیموں بیواؤں غریبوں مسکینوں کی داد رسی کرنے والے ہیں، اور آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ قربان جائیے وہ زوجہ کہ جو اس قدر آپ کی رازدار ہے کہ آپ سب سے کائنات کا بڑا راز ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، قریشی ہیں، اور سب سے قریبی نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 آپ کی ازواج مطہرات قریشیہ ہیں۔ ایک چیز ہے، مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی بھی پرورش آپ نے کی، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اسی گھر کے اندر پھر دیکھیے وہ جو دلہن ہے ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے، اور دولہا کہ جو عرش پر جن کی شادی ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو طالب سے حضور نے مانگ کے لے لیے تھے، بالکل میرے آقا نے مانگ کے لے لیے تھے، سبحان اللہ۔ یہ سیدنا مولا مرتضیٰ کی بھی والدہ ہیں، بے شک بے شک، کیوں نہیں۔ اور پھر جب تمام امت کی ماں ہے تو پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم جولی میں
रख के उनको पाला ना। बिल्कुल। और यहाँ किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, जद्दाए सादात। वाह सुभान आज अल्लाह, के रोज तो हम वाह सुभान उनको अल्लाह। जद्दाए सादात कहकर सलाम पेश करते हैं। वाह। और फिर आप देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो निकाह फरमाया है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से। क्या बात। 15 साल का एज का डिफरेंस है। 40 साल सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र अनवर है और 25 साल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अनवर है। नासिर भाई, तारीख बताती है कि 2 जगह आपका निकाह हुआ, 2 जगह से बेवा है, 2 जगह से औलाद है। आज की खातून के तनाजुर में देखिए, आज हमारे मुआशरे में कोई बेवा हो जाए और उसका बच्चा ना भी हो, असल में ये तो हुजूर के लिए अल्लाह ने चुन के रखी हुई थी। सुभान अल्लाह। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए चुन के रखी लेकिन हुई लक़द थी। काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन सुभान हसना, अल्लाह, मिसाल सुभान भी तो अल्लाह। सेट कर दी, उसवा भी तो सेट कर ये तो दिया। कमाल था जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ, बहुत ही प्यारी बातें की हैं आपने। आपा अल्लामा हसन महमूद जमाती सैयदा खदीजतुल कुबरा का तारुफ बंदा करवाता जाए, एक सुकून महसूस होता है। वाह, 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 सुभान जी चाहता है उनका तज़किरा होता है। उनका जिक्र जिक्र मुस्तफ़ा है सुभान अल्लाह, और सुभान जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा है। खुदा है, सुभान बेशक, अल्लाह। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। आप सब किबला, आज का दिन बहुत ही अजीम दिन है और आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में और इस्लाम की तारीख़ के अंदर इस दिन को बहुत ही अहमियत हासिल है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की एक कैफियत इस दिन के साथ मंसूब है। आका अलैहिस्सलाम की जो दिल है वो इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा आज हम उस अजीम हस्ती का तज़किरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उस अजीम हस्ती को खिराज अकीदत और खिराज तहसीन किस तरह पेश कर सकते हैं। वो क्या ही बाकमाल खातून थी, शराफत में, नजाबत में, करामत में, इज़्ज़त में और मालदारी में कोई भी उनके बराबर नज़र नहीं आता। और वो खातून है कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह अभी मोहतरमा हमारी नूरीद फातिमा बाजी ने फरमाया है कि आपके पहले 2 शोहर वो फोत हो चुके हैं, लेकिन उनकी शराफत का आलम क्या है, उनकी नेकी का आलम। और ये पूरा ख़ानदान, हज़रत ख़ुवैलिद जो इनके वालिद ग्रामी हैं, वो भी इसी अंदाज़ के अंदर हैं। वो मक्का के शुराफा और नुजाबा में उनका शुमार होता है और इस वजह से कि वो उनके अंदर कोई जो उस दौर के रज़ाइल अखलाक थे उनमें से कोई बुरी आदत उनके अंदर नहीं थी और वो उससे नफरत किया करते थे। फितरत सलीमा, फितरत सलीमा के ऊपर बुत परस्त नहीं थे, सुभान अल्लाह। शराब नोशी कभी नहीं की सुभान अल्लाह। और इसी तरह जिना के भी कभी करीब नहीं गए। तो वही चीज़ आपकी नस्ल पाक में। और ये जो आपने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलूही इंतज़ाम किया हुआ था आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए। देखें ना अल्लामा, देखें अल्लाह ताला ने हुजूर का नूर भी जब रखा तो चुन चुन के रखा, चुन कर। यानी वाह, वाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जब भी मखलूक को, इन अल्लाह खलक़ल हल्का, जब अल्लाह ने मखलूक बनाई उसके दो हिस्से, फजअलनी फी खैरि खल्क़तिन मिन्हु, जो बेहतरीन मखलूक थी उसमें मुझे रखा। फिर उसके कबाइल बनाए, जो बेहतरीन कबीला था उसमें मुझे रखा। वाह, वाह। फिर उनके घर बनाए, जो बेहतरीन घर था उसमें मुझे रखा। कैसे मुमकिन है सईदा खदीजा को अल्लाह ने अज़ल से ना चुन रखा हुजूर के लिए? बिल्कुल ऐसे ही हुजूर के तो असहाब चुने हुए थे, अहले बैत हुजूर के चुने हुए थे। और इनके बारे में हम क्या कहें, जो गाई साहब के एक जुमला फरमाया करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसका सबसे बड़ा और अव्वलीन मिसदाक कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के साथ गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी, ये अगर किसी ने अमलन करके दिखाई है तो उस हस्ती का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह या फिर इनकी औलाद ने किया। सुभान अल्लाह, कमाल है। यानी सबसे ऊपर अगर देखें ना, जी जी, तो टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन। सुभान फिर मैं जो अर्ज कर रहा था कि आपके जब 2 शोहर फोत हो गए तो अब क्योंकि आप बड़ी ही आकिला बड़ी थी, लायक बड़ी थी, ज़हीन बड़ी थी, फतीन बड़ी थी, आपसे मुशावरत की जाती थी। वो जो फैसला करने वाली ख़वातीन थी आप उनमें तशरीफ़ फरमा हुआ करती थी, उनकी गुफ्तगू सुनती और आप फैसले फरमाया करती थी। फिर इसी तरह बेसिकली बिज़नेस शुरू किया था हज़रत ख़ुवैलिद ने, उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, उनका बड़ा बिज़नेस था। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उस बिज़नेस को संभालना और उसको एक्सपेंड करना, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शान थी। तो ये आपके अंदर फितरी तौर पर ये चीज़ें पाई जाती थी। और फिर आपके जब दूसरे शोहर नामदार उनका विसाल हुआ तो बेशुमार पैगामात आए आपको, आपकी शराफत की वजह से, आपकी नजाबत और मालदारी की वजह से। लेकिन आपने कहा कि अब मुझे रग़बत नहीं है, अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की खातिर सहने मक्का के अंदर, सहने काबा के अंदर अपना कसीर वक्त गुजारा करती थी। और वजह क्या थी? और फिर बाद अज़ां जब आका अलैहिस्सलाम की खसाइल मुबारका आपने सुने, आपके कान में वो उस नूर का तज़किरा होना शुरू हुआ, जब वो सुनना शुरू किए तो फिर दिल के अंदर
اللہ نے پیدا دل ہوئی۔ میں ڈال دیا نا. ہاں جی۔ میں آتا ہوں شاہ جی آپ کے پاس. یعنی جو خصائل سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے انسان دیکھتا اور پڑھتا ہے, رسول اللہ کے لیے یہی چاہیے تھی. ایبسلیوٹلی, کوئی شک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب بہت ہی خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے انٹرو بھی ارشاد فرمائی, اور آغاز میں ہم اس دعا کے ساتھ کہ قبلہ غازی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عنایت فرمائے, شفا عنایت فرمائے, آمین. کیونکہ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں, ہماری ساری ٹیم بھی اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہے وہ سارا, لیکن قبلہ غازی صاحب کی جو اپنی ایک انرجی ہے واہ, کہ جب اہل بیت اطہار میں سے کیا کسی بات ہے. ہستی کا پروگرام ہوتا ہے اور جس انرجی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ انہی کا ہی ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ شاہ بی جی ہم کے سب صدقے کو اس راہ پر انہوں نے لگا بے دیا. شک الحمدللہ, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ ان کو سلامت رکھے. میں یقین ہے, میں مدینہ منورہ تھا, میں نے غازی صاحب قبلہ کو کال کی تو انہوں نے مجھے کہا حضور سیدہ کائنات کو میرا سلام. واہ واہ, سبحان اللہ. آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرے, حضور سیدہ کائنات کو عرض کرنا ہم نے آپ کی غلامی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, انشاءاللہ اس وجہ سے لوگ مخالف ہو گئے ہیں, انشاءاللہ. آپ توجہ فرمائیں. شاہ جی میں یہ بات سب کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں, وہاں کھڑے ہو کر جو کیفیت نصیب ہوئی سلام پیش کرتے ہوئے, غازی صاحب قبلہ کا تذکرہ اور بیان, مجھے وہاں سے ایک اندازہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. دنیا کچھ کر لے, ہم حضور سیدہ اور ان کے بچوں کے خادم رہیں گے انشاءاللہ. مرتے دم تک. اللہ ہمیں اس پہ قبول فرمائے. سلامت رہیں, جیتے رہیں اللہ تعالیٰ. الحمدللہ. اور قبلہ غازی صاحب کا سایہ تعدیر آمین، باقی رہے انشاءاللہ. آمین، اللہ آمین. انہیں شفا عنایت فرمائے بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا سبحان کے اللہ. تصدق میں انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انسان اس کائنات میں ایک اسکرپٹ بھی ہے, ایک جرنی سے, ایک سفر سے گزرتا ہے, لیکن حتمی اور قطعی بات یہی ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہر وقت مشیت الہی میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھی. واہ سبحان اللہ. اصل میں ان کا واہ یہی سبحان تعارف ہے. بس چنی ہوئی تھی. ہاں بے شک, وہ جو آپ بھی فرما رہے ہیں نا, شی واز اے چوزن ون. ہاں یہ دنیا کے ایک سفر میں سے. شاہ جی مجھے تو یقین جانے لگتا ہے ورقہ بن نوفل سے سن کر آپ تو انتظار میں تھی نبی آخر الزمان کی, اور حضور کے بتانے سے بھی پہلے مسلمہ تھیں. بے شک بے شک, کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیں اب یہ بات کو چلیں اس اینگل پہ بھی ذرا چلا لیں, تو جو نکاح کی ایک فوری وجہ تھی جب آپ نے اس کے اندر اپنے انٹرسٹ کو ایکسپریس کیا, وہ صرف یہ نہیں تھا, یہ تو سرکار دو عالم کی جو شہرت تھی صادق اور امین کی, وہ تو پہلے سے تھی. پورا مکہ آلریڈی جانتا تھا کہ سرکار دو عالم الامین ہے. تو بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کے سفر پہ گئے, آپ کی ٹرانزیکشنز کی آنیسٹی دیکھ کر بی بی خدیجہ الکبریٰ متاثر ہوئیں. یقیناً ہوئیں, یہ ایک حصہ ہوگا, یہ بھی ایک حصہ تھا. مگر جو بڑی اور اہم بات ہے کہ جیسے جناب ابی طالب نے بحیرہ راہب کو دیکھا اور بحیرہ راہب نے وہاں پر سرکار دو عالم کی نشانیاں پائیں اور کہا کہ یہ مستقبل میں سید العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام میں موجود تھے اور اب 25 برس کا سن ہے, اب جوان ہے, کڑیل جوان ہے, تو وہاں پر ایک اور راہب اسی مونسٹری میں موجود ہے, وہ نستورہ راہب ہے. واہ سبحان اللہ. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک فرد جلیل جب وہ آ رہا ہے تو ٹہنیاں جھک رہی ہیں, شجر و حجر سجدے کر رہے ہیں, سبحان اللہ.